السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک ولادت کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ولادتوں کا ذکر کروں گا۔ ممکن ہے آپ کو یہ سن کر حیرت ہو کہ ولادت تو ایک ہی ہوتی ہے، پیدائش ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، تو 2 ولادتیں کیسی؟ لیکن میری گزارشات کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہی ولادتیں ہوئیں۔ میرے محترم، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ میرے محترم، ایک ولادت باسعادت تو 12 یا 8 ربیع اول کو علی اختلاف الاقوال ہوئی، اور ایک ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس کے بعد ہوئی، یعنی روحانی ولادت جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور پیغمبر کی حیثیت سے دنیا میں ظاہر ہوئے، 12 ربیع اول کو ولادت جسمانی ہوئی، اور 40 برس بعد ولادت روحانی ہوئی، جس کو ہم نبوت سے تعبیر کریں گے۔ میرے محترم، 12 ربیع اول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دنیا میں ظاہر ہوا، اور 40 برس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دنیا میں ظاہر ہوا۔ تو ایک جمال کی حیثیت سے ولادت ہے اور ایک کمال کی حیثیت سے ولادت ہے۔ دونوں ولادتوں میں ہمارے لیے ان کا ذکر عبادت اور اطاعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں جمال ظاہر ہونا یہ بھی عالم کے لیے عظیم ترین نعمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دنیا میں ظاہر ہونا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو جمال محمدی وہ بھی ایک ایسی امتیازی شان رکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنا بڑا جمیل اور صاحب جمال پیدا نہیں ہوا جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمال والے تھے، اور اتنا بڑا باکمال بھی کوئی پیدا نہیں ہوا جتنا کہ کمال والے آپ تھے۔ تو دونوں ولادتیں امتیازی شان رکھتی ہیں، نہ ولادت جسمانی کی نظیر ہے نہ ولادت روحانی کی نظیر ہے۔ فرق اتنا ہے کہ 12 ربیع اول کو ہمارے سامنے ظہور ہوا محمد ابن عبداللہ کا، اور 40 برس کے بعد ظہور ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس وقت آپ ابن عبداللہ کی حیثیت سے دنیا میں آئے، اور 40 برس کے بعد رسول اللہ کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔ میرے محترم، عام طور سے لوگ ولادت جسمانی کو اہمیت دیتے ہیں اور اسی ولادت کے ذکر کو ذکر میلاد کہتے ہیں، حالانکہ یہ ذکر میلاد کا ابتدائی درجہ ہے۔ حقیقی درجہ وہ ولادت ہے جو 40 برس کے بعد ہوئی، اس لیے کہ پہلی ولادت میں ہمارے لیے عمل کا کوئی نمونہ نہیں ہے، اور دوسری ولادت میں ہمارے لیے عمل کے نمونے موجود ہیں جس سے ہم سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ولادت جمال کی ہوئی کہ چہرے مبارک ایسا تھا، انگلیاں ایسی تھی،
بال ایسے تھے، بدن قد و قامت یہ تھا۔ اس میں ہمارے لیے کوئی نمونہ عمل نہیں ہے۔ خوشی کی تو انتہائی چیز ہے کہ ہمارے پیغمبر کو اللہ نے وہ جمال اور موزونیت عطا فرمائی کہ عالم میں ایسا حسن و جمال کسی کو نہیں دیا گیا۔ خوشی اور فخر کا موقع ہے، لیکن عمل کا نمونہ کچھ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھے ہم ویسے ہاتھ بنا لیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تھا ہم اپنا رنگ ویسا کر لیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد و قامت تھا ویسا ہم اپنا قد و قامت بنا لیں۔ اس میں عمل کا نمونہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ خوشی کا موقع ضرور ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے جب آپ ظاہر ہوئے اس میں سامنے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، نماز ایسی، روزہ ایسا، حج ایسا، جہاد ایسا۔ اس میں ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہم بھی ویسی نماز پڑھیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہم بھی ویسے روزے رکھیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہم بھی ویسا ہی حج کریں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو معاشرت تھی ہم بھی ویسی ہی معاشرت بنائیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعتی زندگی تھی ہم بھی ویسی زندگی بنائیں۔ اس میں عمل کا نمونہ ہے۔ میرے خیال میں یہ جو پہلی ولادت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے یہ اس لیے کہ اس میں کرنا کرانا کچھ نہیں، کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ خوش ہو لیے یا زیادہ سے زیادہ خوش ہو کے مٹھائی بانٹ لی اور خود ہی کھا بھی لی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور دوسری ولادت سن کر ذمہ داریاں بڑھتی ہیں کہ ہمیں مسلمان بننا پڑے گا، ہمیں کام یوں کرنا پڑے گا، زندگی کا نمونہ ایسا بنانا پڑے گا، عمل کرنا لوگ نہیں چاہتے، اس لیے دوسری ولادت کا تذکرہ نہیں کرتے اور اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور پہلی ولادت میں عمل کا نمونہ نہیں ہے، خوشی کا موقع ہے، اس لیے اس کو زیادہ اختیار کرتے ہیں۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ایسی ہی اس کا ذکر بھی عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حج کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جہاد کیا، بلکہ یہ اس سے بڑی عبادت ہے۔ اس میں ہمارے لیے سعادت حاصل کرنے کا موقع ہے، اس میں محض خوش ہونے کا موقع ہے، مگر بہرحال یوں تو دونوں ولادتوں کا ذکر ہمارے حق میں عبادت ہے، اگرچہ پہلی ولادت مقدمہ ہے اور دوسری ولادت مقصود ہے، کیونکہ اگلا مقصود ظاہر کرنا تھا، اس لیے ولادت جسمانی سامنے رکھی گئی تاکہ ولادت روحانی کا موقع آ جائے تو پہلی ولادت تمہید ہے اور دوسری ولادت اصل مقصود ہے۔ رسالت و نبوت کا دنیا میں لانا تھا، اس لیے ذات اقدس کو پیدا کیا گیا، مگر تمہید ہو یا مقصد ہو ہے دونوں کا ذکر اطاعت و عبادت، اس لیے تھوڑا تھوڑا ذکر میں دونوں قسم کی ولادتوں کا کروں۔